میری تصویر ہی نہ لے آنا. السلام علیکم سعید آندھی پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمرہ دکھائیں بھائی. یہ کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ کمرے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کمرے کی حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں. قریب لائیں جی. یہ آپ درخت بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بیری کا درخت ہے. تو یہ درخت اصل میں یہ جو کمرہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اصل میں یہ کمرہ جو ہے یہ دربار بنایا ہوا تھا، اور یہ ہمارے گاؤں، ہمارے پنڈ یعنی شیر نگر، ضلع اوکاڑا، تحصیل دیپال پر شیر گڑھ جو ہے نا، شیر گڑھ کے بالکل قریب ہے، تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں واقع ہے. تو ہمارے گاؤں کی یہ زمین ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی زمین میں یہ دربار ہے. اصل میں ہمیں کل رات کو یعنی کل دن یعنی بدھ والے دن کو، جمعرات والے دن کو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اصل میں یہ اس دربار کی حقیقت کیا ہے. لوگوں نے یہ دربار بنایا ہوا تھا. تو میں تو آج اس دربار پر آیا ہوں. یہاں پہ سب کچھ ہوتا تھا، نظر و نیاز، منت منوتڑی، جو خرافات درباروں پہ کیے جاتے ہیں سب کچھ یہاں پہ ہوتا تھا. لوگ چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، نظر و نیاز بھی دیتے تھے، منتیں بھی مانتے تھے، اور میلے ٹھیلے سب کچھ یہاں ہوتا تھا. بہت بڑا میلہ یہاں ہوتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، خود آتے تھے میلے پہ. تو دربار پہ تو ہم کبھی نہیں آئے تھے، تو آج میں آیا ہوں. تو اس بابے کا نام مشہور، ہم نے تو یہی سنا ہوا تھا کہ بابا بیری والا، یہ بیری کا درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے، بابا بیری والا ہم نے سنا ہوا تھا. لیکن آج میں دربار کے اوپر آیا ہوں نا، تو یہ قریب کریں کیمرہ، یہ لکھا ہوا ہے بابا احمد شاہ بخاری. صحیح طرح نظر نہیں آ رہا لیکن کچھ سمجھ آ رہی ہے. بابا احمد شاہ بخاری لکھا ہوا ہے، اس بابے کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ نام بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. اس دربار کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں یہ کل یعنی جمعرات والے دن کو پتہ چلا ہے، جب ہمارے گاؤں کے لوگ، اس علاقے والے یہاں اپنی فصلوں کو پانی لگا رہے تھے، تو انہوں نے آ کے دیکھا ہے کہ کوئی بابا ہی نکال کے لے گیا ہے. جبکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جی یہ درخت ہے نا، یہ بیری کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، اور بھی کافی درخت ہیں. یہ کیمرہ لگائیں بھی، 4 چفیر کیمرہ. یہ درخت ہے، یہ کسی کو درخت کاٹنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ مسواک تک نہیں اتارنے دیتے. جی اگر مسواک اتاری تو بابا اندھا کر دے گا، بابا آپ کی ٹانگ توڑ دے گا، بابا آپ کو سزا دے گا. جبکہ یہ عقیدہ ہے. اور کل رات کو واقعہ کیا ہوا ہے کہ بابے کو کوئی اکھاڑ کے لے گیا ہے، وہ بیچارہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا. اصل میں اللہ کے بندو، یہ بابا بوبا کوئی نہیں تھا، یہاں بابا نہیں تھا، کوئی مزار نہیں تھا. اصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ اندر آئیں جی. اتنا لائٹ ہے گی تو لائٹ بالیں نا. یہ اندر اندھیرا ہے، یہ کمرے کے، اس وقت ہم کمرے کے اندر کھڑے ہیں. یہ ہم کمرے کے اندر کھڑے ہیں. لائٹ جلائیں جی، لائٹ جلائیں. یہ ہم کمرے کے اندر کھڑے ہیں اس وقت، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تقریباً 15-16 فٹ گہرا گڑھا کھودا گیا ہے. یہ بابے کی قبر کے نیچے، یعنی جہاں قبر بنی ہوئی اتنا پکی قبر تھی. یہ اینٹیں بھی دکھاؤ، یہ اینٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ادھر کریں جی. یہ بابے کی قبر کے اوپر اینٹیں تھی، یعنی نیچے قبر بنی ہوئی تھی. اصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قبر کوئی نہیں تھی، اور نہ یہاں بابا تھا. تو اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا، تو جب علیحدہ ہوا پاکستان، ہندوستان علیحدہ ہوا، تو اس وقت جو لوگ تھے یہاں کے رہنے والے، ہندو، سکھ وغیرہ، انہوں نے جو ان کے پاس مال و دولت تھا، سونا تھا، خزانے تھے، وہ جب وہ پاکستان کو چھوڑنے لگے تو انہوں نے اپنے خزانوں کو کہیں نہ کہیں چھپا دیا، اور وہاں نشانی لگا دی کہ کبھی نہ کبھی ہم آ کے نکال لیں گے. باہر آ جائیں. کبھی نہ کبھی آ کے ہم اپنی جو یہ خزانہ ہے، جو پیسے ہیں یا سونا ہے، ہم آ کے نکال لیں گے. تو وہ کسی کا یہ خزانہ تھا، انہوں نے یہاں چھپایا، اور وہاں قبر نما اونچی جگہ بنا دی، قبر بنا دی. اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ جو مسلمان ہیں یہ قبروں کے پجاری ہیں، قبروں کی حفاظتیں کرتے ہیں، تو یہ اچھی طرح سے ہمارے مال کی حفاظت کریں گے. انہوں نے وہاں ایک مٹی ڈال کے قبر نما جگہ بنا دی. تو مسلمانوں نے سمجھا شاید یہاں کوئی قبر ہے، تو اس قبر کی پوجا کرنا شروع کر دی. اس قبر کی پوجا کرنی انہوں نے شروع کر دی. یہاں سجدے بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ پہلے کچی قبر تھی، پھر پکی قبر بنا دی، پھر اس کے اوپر یہ کمرہ بنا دیا. تو یہاں اس کی پوجا کرنے شروع ہو گئے، اور یہاں پہ میلے ٹھیلے سب کچھ ہوتا تھا. اور کل رات کو، پرسوں رات کو وہ آئے ہیں،
जिन लोगों का सामान था। और ये तकरीबन काफ़ी साल हो गए, हमने तो जब से होश संभाला है हम इस दरबार को देख रहे हैं। हमारे पता नहीं पैदा होने से भी पहले की ये यानी कब्र बनी हुई थी, लोग इसकी पूजा करते थे, मन्नत मनोतड़ी भी करते थे। और कल एक यहाँ माई आई है और आके कह रही थी कि बाबा आपको क्या हो गया है। मैं अभी परसों मैं मन्नत मान के गई थी कि मेरी जो भैंसें हैं वो नए दूध हो जाएं, मेरी मन्नत पूरी होगी, तो मेरी मन्नत पूरी कर दी है आपने, तो मेरी भैंसें जो नए दूध हो गई हैं, तो आज आपको क्या हो गया है। असल में अल्लाह के बंदो, अगर ये वाकया देख कर भी कोई अपनी इस्लाह नहीं ना कर सकता, तो कल एक भाई यहाँ आया, वो उसका अपना चैनल भी है यूट्यूब का, वो कह रहा था कि जी मज़ार शरीफ की बेहुरमती हो गई। बेहुरमती अगर किसी ने करनी होती तो आके कमरे को उखाड़ते, बेहुरमती अगर वैसे किसी ने करनी होती तो कब्र को आके वैसे कोई ईंटें उखेड़ देते, ये काम करते। ये कब्र के नीचे से किसी ने क्यों बेहुरमती करनी थी, नीचे से क्यों कब्र को खोदना था। अल्लाह के बंदो, जब बाबे अपनी कब्र की हिफाजत, अपने मज़ार की हिफाजत नहीं कर सकते, तो वो हमारे मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं, वो हमारी मुरादें कैसे पूरी कर सकते हैं। तो अभी भी अगर लोगों को समझ नहीं ना आई, अगर किसी ने तहकीक करनी हो तो शेर नगर, ज़िला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, शेरगढ़ हमारा कस्बा है, तो जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है दाऊद बंदगी शरीफ के नाम से, तो उसके करीब 7-8 किलोमीटर के फासले पर हमारा गांव वाक़ है। तो आके ख़ुद तहकीक कर सकते हैं। और ये मज़ारात पे जो सब कुछ खराफात हो रहे हैं, शिरक हो रहा है, अल्लाह के बंदो अभी भी समझ जाओ। और काफ़ी लोगों ने अपनी इस्लाह की है, ये वाक़या देख के ना काफ़ी लोगों ने अपनी इस्लाह की है कि यार हम तो आज तक भूले हुए थे। कैसे कम अकल लोग हैं कि गैर मुस्लिमों का ये ख़जाना है, उसकी हिफाजत भी इन्होंने की है, उसकी पूजा भी कर रहे हैं। असल में ये दरबार नहीं था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी इस्लाह करें।